یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم 2 دن 4 دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جال سازی نمائشی اقدامات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں۔ ہم آ گئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے، یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید گرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو ابھی تو قافلوں کی آمد کا سلسلہ مزید شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس، آئی پی پیز کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم، پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر ہم کیپیسٹی چارجز ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیز جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ جس پلانٹ کی لاگت جتنی تھی اس سے 10 گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں، اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جن کی جال سازی ہے فارنزک آڈٹ کیا جائے۔ فارنزک آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، معاہدہ کیا تھا، اصل میں کیا ہے، کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں، اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ملک کا مفاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا، اب لوگ بہت پریشان ہیں، غریب تو ہے ہی پریشان، مڈل کلاس کہاں جائے، متوسط طبقہ کہاں جائے، سفید پوش طبقہ کس سے مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے، جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب تو وہ صنعت کار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے قابل نہیں رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، قسطیں بنواتے ہیں۔ میں فیصل آباد گیا، پشاور گیا، لاہور گیا، کراچی گیا، اسلام آباد گیا، پنڈی، یہاں کے تاجروں سے پچھلے 1 ہفتے میں ملاقات کی، یہاں کے صنعت کاروں سے ملاقات کی، اور انہوں نے اپنا دکھڑا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے، اب فیکٹریاں ہم سے نہیں چلائی جا رہی۔ ظالموں، ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے۔ تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو، لہذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے۔ میرے نوجوانوں کو کے اندر بہت جذبہ ہے، اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا دھرنا روکا تو ہم نے اس کو 3 بڑے دھرنوں میں تبدیل کیا۔ ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن کیا ہونا تھا، یہ فساد کرتے، یہ پولیس کو ہمارے سامنے کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی سبوتاج کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے۔ اینڈ آف دس سمر انشاءاللہ ہمارے 600 وہ پروجیکٹ ہیں جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف پروجیکٹس ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اسی سال میں۔ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایک ویژن ہے عمران خان کا، ہماری پارٹی کا، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے۔ پولیس کے حوالے سے پولیس پہ جتنی بھی مسائل تھے ریگارڈنگ جو اسٹرینگتھنگ کرنی تھی سی ڈی ڈی کی یا پولیس کی، تو آئی صاحب جہاں پہ موجود ہیں، جب بھی انہوں نے اس کے لیے ہماری کابینہ سے یا ذاتی طور پر مجھے کہا تو انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ خیر مقدم کیا، اور ہمیشہ پرائرٹی تھی اس چیز کو، کیونکہ امن و امان ہماری پرائرٹی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انشاءاللہ پیسوں کے حوالے سے جہاں سے بھی ہو، معاشی حالات جیسے بھی ہوں، لیکن انشاءاللہ اس چیز کے لیے پیسوں کی کبھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ آپ کی جو بھی انشاءاللہ ضروریات ہیں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے۔ اسی طرح جو شہداء کے حوالے سے کچھ پیکیجز تھے جو ان کے بچوں والے تھے، انشاءاللہ وہ تمام تر معاملات ہو چکے ہیں، اسمبلی میں پیش ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے تمام ہمارے جو شہداء ہیں ان کے بچوں کا جو حقوق ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں مل پائے انشاءاللہ وہ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ مزید بھی دیں گے۔ ہماری جو بھی ہاؤسنگ اپنی ہم بنا رہے ہیں
حکومتی لیول پر ان سب کے اندر جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے وہ ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، چاہے کسی محکمے سے بھی ہیں، ہمارے پولیو ورکرز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے 1122 کے ہمارے ہیں، ایکسائز کے ہیں، جو بھی محکمہ ہے اس میں کسی نے بھی ان دا لائن آف ڈیوٹی قربانی دی ہے، تو ان سب کے لیے جب میں نے پلاٹس کا اعلان کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آلریڈی ایک پیکیج ہوتا ہے ان کا جس میں مل جاتے ہیں پلاٹ. تو میں نے کہا نہیں، ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا، اگر ایک مل رہا ہے تو خیر ہے، ہم ان کو فیملیز کو مزید بھی پلاٹ دیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ پلاٹ بھی انشاءاللہ حوالے ہو جائیں گے ان کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے بہت سی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور جب تک اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ ہم لوگ خود اپنے آپ سے شروع کر کے، تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ معاملات جو سالہ سال ہمیں لگ جاتے ہیں کرنے میں، وہ جلدی کرنے میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میری پولیس سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، پولیس بھی ہمارے اندر سے ہی ہے، پولیس میں آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے، کوئی باہر کا تو ہے نہیں. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگ آپ سے بڑی امید کرتے ہیں کہ، اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے صوبے کا کلچر ہے کہ پیار سے مانگو تو ہم جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر ضد پہ آ جائیں پھر ٹھیک چیز کو بھی ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے، ہمارا اس طرح کا ایک وہ جو ہماری بلڈ سرکولیشن ہے اس کے اندر بھی جو تیزی ہے وہ زیادہ ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، چاہے تھانے میں ہو چاہے کسی چیک پوسٹ پہ ہو، وہ آپ وہ برتیں. اور اگر کوئی لگتا ہے کہ کسی میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہم نے برداشت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. برداشت ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور برداشت پیدا کر کے کچھ میرے میں کمی ہوگی آپ مجھے سپورٹ کریں گے، کچھ آپ میں ہوگی میں آپ کو سپورٹ کروں گا، تو مل کے ہم نے ایک نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اور اسپیشلی جو ہمارے غریب لوگ ہیں، چونکہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، تو میری یہ خاص طور پہ ٹریفک پولیس سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ غریب لوگوں کو چلان مت کیا کرے، کیونکہ وہ پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ کسی بڑی گاڑی والے، مہنگی گاڑی والے کو چلان کریں گے، اس کا چلان بھی آپ بڑھا دیں. اجی صاحب جتنا بڑھاتے ہیں آپ بڑھا دیں، ان کے چلان آپ بڑھائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک پالیسی بنائیں کہ گاڑی کی قیمت اور اس کے ماڈل کے حساب سے چلان ہونا چاہیے. جو زیادہ گاڑی قیمت کتنی رکھتا ہے، زیادہ مہنگی گاڑی رکھتا ہے، اونچے ماڈل میں گھومتا ہے اور وہ وائلیشن کرتا ہے، تو اس کو اتنا چلان ہو کہ ہمیں غریب کو چلان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ٹریفک پابندی، قانون کی پاسداری بالکل ہمارے آئین کے مطابق ہمارا سب کا فرض ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں سے بھی کہ وہ تعاون کریں، چیک پوسٹ پہ تعاون کریں. اگر کوئی تلاشی لیتا ہے آپ کی تو آپ کی بھلائی کے لیے لیتا ہے. آپ کے بچے اپنے گھر میں اگر محفوظ ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ چیک پوسٹ پہ جو لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ٹریفک کی پاسداری آپ نہیں کریں گے، ٹریفک میں پرابلم آئے گی تو اس سے بھی تکلیف آپ کو ہی ہوگی. تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں. اب دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھیں، کئی ماڈل ہم دیکھتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں لیکن ٹریفک رواں چلتی ہے. ہمارے ماشاءاللہ روڈ کھلے ہیں لیکن چونکہ ہم رولز کو فالو نہیں کرتے تو ہماری ٹریفک اس لحاظ سے اس طرح نہیں چلتی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مل کر آپس میں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ان تمام چیلنجز کا ہمیں مل کے مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ دہشت گردی ہو یا قانون کی پاسداری ہو یا ٹریفک کے مسائل ہوں یا کرائم ہو، چاہے منشیات ہو، ان سب میں جب تک عوام تعاون نہیں کرے گی، عوام آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گی، تو پولیس یا کوئی بھی محکمہ بغیر عوام کے تعاون کے اس طریقے سے پرفارم یا ڈلیور نہیں کر سکتا جس طریقے سے کرنا چاہیے. تو باہمی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ مل کے کام کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو چیزیں جو عوام کی فیسلٹی کے لیے شروع کی گئی تھی یا آگے شروع ہونی ہے، انشاءاللہ وہ بر وقت کمپلیٹ ہوں گی، جلد کمپلیٹ ہوں گی تاکہ عوام اس سے مستفید ہو سکے. ایک بار پھر میں اپنی پولیس کا، پولیس کے جوانوں کا، افسران کا، شہداء کا، ان کے خاندانوں کا، غازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے، اپنے صوبے کی عوام کی طرف سے، کہ جو قربانی آپ دے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ ایک بہت مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ آپ پائیں گے انشاءاللہ، اور مل کے ہم نے انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.